الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، خداوند عالم نے مرجعیت کی صورت میں ہمیں بہت عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا کرم ہے، عنایتیں ہیں کہ انہوں نے اس دور غیبت میں، اس پرآشوب دور میں، اس فتنہ و فساد کے دور میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے راستے معین کرنے والے، ہدایت کرنے والے، صحیح راستہ اور صحیح مشورہ دینے والے مراجع اور علماء مرحمت فرمائے. خدا ان تمام علماء کو، مراجع کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر آفت و بلا سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ان کی ہدایتوں پر، ان کے مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس وبا و بلا میں گرفتار ہے، اور کس طرح سے بلا اور وبا پھیل رہی ہے جس کی مثال نزدیک میں کہیں نظر نہیں آتی، اور پتہ بھی نہیں یہ بلا اور یہ بیماری کس کو ہے، کس کو نہیں ہے، اور کس سے کس کو لگ سکتی ہے، اور کس کے لیے مصیبتیں ایجاد کر سکتی ہے. ان حالات میں عزاداری سید الشہداء محرم حرام قریب ہے، جو ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے اور ہماری جان ہے. ہم اسی عزاداری کے لیے زندہ ہیں، اور اسی عزاداری نے آج ہم کو زندہ رکھا ہے، ہمیں باقی رکھا ہے، اور ہماری شناخت یہی عزاداری ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بے چینی ہے کہ ہم کس طرح سے مجلسیں برپا کریں گے، کس عزاداری کریں گے، کس طرح سے جلوس نکالیں گے، آج سارے عزادار پریشان ہیں. مرجعیت نے، قیادت نے اس مشکل میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سیستانی مد ذل العالی نے اس مسئلے کا حل پیش کیا ہے. نجف کے کچھ مومنین نے ان کی خدمت میں یہ سوال بھیجا تھا، جس کا جواب انہوں نے مرحمت فرمایا ہے، اور یہ جواب 9 ذی الحجہ کو، یعنی کل چکے عراق میں تھی، کل میں یاد آیا کہ خدمت نے مرجع دینی اعلیٰ سید علی سیستانی دامت ظل علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کا مہینہ قریب ہے، اور اس مہینے میں واقع کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کورونا کا مرض پھیلتا چلا رہا ہے، اور اسی اعتبار سے اس بات کی زیادہ ضرورت ہو رہی ہے کہ ہم احتیاط کریں اور اجتماعی صورتحال سے پرہیز کریں، خاص کر ان جگہوں کے اوپر جو جگہیں بند ہیں. اس بنا پر بہت سے مومنین یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس صورت میں ہم عزاداری سید الشہداء کو کس طرح سے برپا کریں، اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے تسلیت اور عزاداری پیش کریں. جبکہ
تو ہم اس بات یہ سب آدمی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح، سب کی خواہش یہ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم عزاداری کو اسی طرح سے جاری ساری رکھیں۔ ہم عزاداری کرنا چاہتے ہیں تو ان حالات میں ہم کس طرح سے عزاداری کریں اور کس عزاداری کو کس طرح سے ہم باقی رکھیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی مدظ العلی نے جو جواب دیا ہے اس میں 3-4 باتیں فرمائی ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ان پیغام کو جو ان کے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے sistani.org میں، عربی میں بھی موجود ہے اور فارسی بھی موجود ہے، آپ ان پیغام کو پڑھ لیں، سمجھ لیں اور اپنی طرف سے کوئی بیان منسوب کرنے کی کوشش مت کریں کہ وہاں سے یہ ملا ہے، وہاں سے یہ ملا ہے۔ پبلک تک مرجعیت کا پیغام پہنچائیں، ہم اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش مت کریں۔ مرجعیت کو جو رہنمائی ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام جو وارث غم سید الشہداء علیہ السلام ہیں، انہوں نے ہمیں مرجعیت کے حوالے کیا ہے، لہذا اس عزاداری میں بھی ہمیں انہی کی رہنمائی پر اور ان کے بیان کردہ اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے۔ یہی ہماری سعادت ہے اور یہی ہماری عظمت کی دلیل ہوگی۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ ان مناسبت میں غم و علم کے اظہار کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے اظہار عزاداری کی خاطر، اظہار غم کی خاطر اس عظیم مصیبت پر جو اسلام پر اور مسلمانوں پر وارد ہوئی ہے، مختلف باتیں ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلے، اس زمانے میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جتنا سے جتنا ہو سکے ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں لائیو طور کے اوپر، زندہ طور کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر اور سیٹلائٹ کے اوپر پیش کریں۔ اور اس میں میری گزارش ہے کہ وہ مؤسسات، وہ ادارے، وہ آرگنائزیشن جس کام کرتی ہیں، وہ اس سلسلے میں آن لائن لائیو ٹیلی کاسٹ کریں ان خطیبوں کی مجلسوں کو جو صحیح ہیں، بہترین، عمدہ اور معتبر خطیبوں کو دعوت دیں اور ان خطیبوں کی براہ راست مجلسیں ٹیلی ویژن پر، انٹرنیٹ پر، سیٹلائٹ پر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو دعوت دیں کہ مومنین کو دعوت دیں وہ اپنے گھروں میں یا جہاں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی مجالس کا انعقاد کریں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن پر، انٹرنیٹ پر یا جو بھی صورت ہوا ان مجلسوں کو براہ راست اور لائیو سنیں۔ اسی طرح سے ان نواخوانوں کو بھی دعوت دیں جو سنجیدہ ہیں، جو مورد اعتماد ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کوشش کریں گھروں میں ایک خاص معین وقت کے اوپر دن میں یا رات میں مجلسیں معین کریں۔ ایسا ہو کہ اس مجلسوں میں صرف گھر کے افراد ہوں یا بہت ہی جو قریب افراد ہیں جو اس گھر میں آتے جاتے رہیں، وہ لوگ گھروں میں ان مجلسوں میں شریک ہوں، یعنی گھروں کو ایک عزا خانہ بنائیں جہاں گھر کے افراد ایک وقت معین پر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے اور ان مجلسوں کو غور سے سنیں جو وہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا کسی اعتبار سے ہو رہی ہیں۔ دوسری طرح سے وہ مجلسیں جو عمومی مجلسیں ہیں جو امام باڑوں میں یا بقیہ سینٹروں میں ہوتی تھیں، وہاں تمام صحت کے قوانین کا پورا خیال رکھا جائے۔ اس طرح سے جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا پورا خیال رکھا جائے، اسی طرح سے ماسک، گلوز اور وہ تمام چیزیں جو اس بلا کو روکنے میں مددگار ہو سکتی ہیں ان سب کا پورا خیال رکھا جائے، اور صرف اتنے ہی لوگ اس میں آئیں جتنے کی آنے کی اجازت دی گئی ہے۔
یعنی جتنا گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دی گئی جتنے لوگوں کی، بس اتنے ہی لوگ اس عمومی جگہوں میں شریک ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تعداد معین نہیں کی جا سکتی، یہ تعداد مختلف ہو سکتی، جگہ کے اعتبار سے وہ جگہ جو بند ہیں وہاں کی تعداد کم ہوگی، جو جگہ کھلی ہوئی ہیں وہاں کی تعداد کچھ اور ہوگی۔ لہذا جگہ کو دیکھتے ہوئے، موقعیت کو دیکھتے ہوئے پورا خیال رکھا جائے، اور اسی اعتبار سے یہ چیزیں شہروں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ لہذا کہنے کا مطلب یہ کہ ان پوری طرح سے احتیاطات برتی جائیں، گلوز، ماسک، سینٹرلائزیشن اور بھی جو چیزیں ہیں پوری طرح خیال رکھا ہے، وہ تمام چیزیں جو اس بلا کو روکنے میں مددگار ہو سکتی ہیں، ان میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے مسئلے ہیں، ان کھانے پینے کے مسئلے کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اس طرح کام کیا، اور تیسری جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس عزاداری کو کیسے کیا جائے۔ ہم کوشش کریں اس محرم کے موقع کے اوپر سڑکوں کے اوپر، گلیوں میں، کوچوں میں سیاہ پرچم لگائیں، تختیاں لگائیں، بورڈ لگائیں، اور البتہ پرچم لگاتے وقت، بورڈ لگاتے وقت، تختیاں لگاتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں ہم کس کی جگہ پہ لگا رہے ہیں، لہٰذا اسی دیواروں پہ لگائیں جہاں ہمیں اجازت دی گئی ہے۔ ہم لوگوں کی جائیداد اور لوگوں کی جگہوں کا خیال رکھیں، ان کو پامال نہ کریں، یعنی پرچم انہی جگہوں پہ لگایا جائے جہاں ہمیں لگانے کی اجازت ہو، اور ان پرچم کے اوپر، لہذا اس کے اوپر پرچم لگائے جائیں گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں کے اوپر، اور اس کے بعد دوسروں کا اعمال کا خیال رکھا جائے، اور اس میں جو گورنمنٹ کے قوانین ہیں ان کا پورا خیال رکھا جائے۔ اور ان پرچموں میں، ان پر تختیوں میں، ان ہولڈنگوں میں امام حسین علیہ السلام کے کلمات نقش کیے جائیں۔ ان پرچموں پر امام حسین علیہ السلام کے کلمات اور وہ اشعار لکھے جائیں جو ان کے انقلاب سے اور ان کے مشن سے وابستہ ہیں، شاہکار ہو، بہترین ہو، تاکہ اگر ہمیں مجلسوں میں موقع نہیں تو ہم اس کے ذریعے امام حسین کا پیغام ساری دنیا تک پہنچائیں اور غم کو عمومی کر دیں، یعنی ہم اس غم کو عمومی کر دیں، سارا شہر ہمارے پرچم سے آراستہ ہو، اور ہر پرچم میں امام حسین کا ایک پیغام ہو، ہر ہولڈنگ میں امام حسین کا ایک پیغام ہو، تاکہ لوگ سمجھیں یہ غم کس کا ہے، اور اس غم کو رہ گیا وہ مسئلہ کس موقع کے اوپر لوگ کھانے تقسیم کرتے ہیں، تبرکات تقسیم کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھی حصول عامہ اور صحت کا پورا خیال رکھا جائے، مد نظر رکھے جائے، کسی بھی صورت میں اس امور صحت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ہو سکتا اسی طرح سے اس کے تقسیم کرنے میں مجمع اکٹھا نہ کیا جائے، لوگوں کے گھروں تک پہنچا جائے، اور اگر ہو سکے تو سوکھا تبرک، سوکھا کھانا تقسیم کیا جائے تاکہ لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکے۔ خداوند عالم آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے، اور اس سال ہمیں پہلے سے طرح سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر عرض کرنا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ پوری طرح سے ہمیں احتیاط کرنا ہے، ماسک پہننا ہے، گلوز پہننا ہے، وہ تمام چیزیں جس طرح سے اس بلا کو روکنے سے روکا جا سکتا ہے، پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے، ان سب کا خیال رکھیں، جذبات میں نہ بہیں، اور گھروں میں مجلس منعقد کریں، انٹرنیٹ پر لے کے جائیں، ٹی وی پہ لے کے جائیں، اور لائیو ٹیلی کاسٹ کریں۔ مجلسیں وقت معینہ پر معتبر، مستند، مورد اعتماد خطیبوں کی مجلسیں، اور مستند و مورد اعتماد نواخوانوں کے نوحے مستقیماً لائیو ٹیلی کیس کیے جائیں، اور لوگ اپنے گھروں میں اور مراکز میں ان کو سنیں، وقت معین پر سنیں، اور لوگوں تک امام حسین کا پیغام پہنچائیں۔ خدا ہم سب کو ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بہتر سے بہتر عزاداری شہدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بلا سے محفوظ رکھیں، اور یقین جانیں اس بات کا پورا خیال رکھیں، پورا خیال رکھیں، ایسا نہ ہو
ہم ہندوستان میں ہیں، عزیزان گرامی بہت ادب سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں ایسا کسی کو موقع نہ دینا چاہیے کہ کل ہم پر یہ الزام لگے کہ حسین کی عزاداری کی بنا پر یہ مرض پھیل گیا۔ ہندوستان آپ بہتر جانتے ہیں، لوگ طاق میں بیٹھے، جو الزام کچھ دنوں پہلے کچھ لوگوں پر لگا وہ کسے اب صحیح لگا یا غلط لگا اس کا لیکن ہم ابھی سے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اتنی احتیاط کریں کہ یہ ذرہ برابر بھی یہ الزام ہم پر نہ لگنے پائے کہ عزاداری کی بنا پر یہ مرض پھیل گیا، بلکہ ہمیں یہ شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے عزاداری کے تعلق سے اس مرض کو پھیلنے سے روکا ہے اور اس عزاداری نے مرض کو کنٹرول کیا ہے۔ ہم پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں پیغام دیں کہ عزاداری شیع الشہداء احترام کا نام ہے، قوانین کی پابندی کا نام ہے۔ ہم نے اس عزاداری کے ذریعے جذبات پر قابو رکھ کر کے اس مرض کو پھیلنے سے روکا ہے، کسی بھی شکل میں ہم نے اس مرض کو نہیں بڑھایا ہے۔ لہذا ہم پورا احتیاط کریں، کسی طرح سے کسی کو ایک ذرہ برابر موقع نہ دیں کہ وہ الزام لگا سکے کہ عزاداری کی بنا پر، جلوس کی بنا پر یہ مرض پھیل گیا ہے۔ یہی ہماری عقیدت ہے، یہی ہمارا خراج تحسین ہے جو ہم امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے اصحاب افاق کو پیش کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم